بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کروڑوں رحمت برس فتح اعظم سلطان محمد فتح کی تربت پر، جس نے محاذ 21 سال کی عمر میں قسطنطینیہ فتح کر کے بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا تھا۔ سلطان محمد فتح نے مسیحیوں کے اس عظیم مرکز اور بازنطینی سلطنت کے اس مستحکم کے قلعے کے فتح کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کر دکھایا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سپہ سالار کی نشاندہی کی تھی وہ تم ہو محمد، تمہیں یہ غزوہ مبارک ہو۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فتح قسطنطینیہ کے خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اس کو فاتحین کو جنت کی بشارت دی تھی۔ قسطنطینیہ کی فتح محاذ ایک شہر پر ایک بادشاہ کے اقتدار کے خاتمہ اور دوسرے کے اقتدار کا آغاز نہیں تھا، بلکہ اس واقعے کے ساتھ ہی دنیا کی تاریخ کا ایک باب ختم ہوا اور دوسرے کی ابتدائی ہوئی تھی۔ قسطنطینیہ فتح کر کے سلطان محمد ثانی نے اسلام کی نامور بستیوں میں ایک ممتاز شخصیت کی حیثیت کا اختیار کر لی۔ قسطنطینیہ فتح ہوا اور زمانے نے دیکھا کہ بازنطینی سلطنت کے 1000 سالہ غرور اور تکبر کے بدعندے بڑے ہوئے ہیں، اور قسطنطینیہ کے فصیل کے نیچے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مقبرے پر حلالی پرچم کا سایہ ہے۔ قسطنطینیہ کی تاخیر عالم اسلام کے لیے مسلمانوں کا جرات و شجاعت کی یادگار ہے۔ اسباب کی دنیا میں یہ فتح تقریباً ناممکنات میں سے تھی۔ یہی بازنطینی افراد کا عقیدہ تھا۔ جب سن 1953 میں سلطان محمد فتح نے قسطنطینیہ فتح کیا اور بازنطینیوں کو شکست ہو گئی، تو اس شہر کے مذہبی روناؤں و راسخ العقیدہ عیسائیوں نے اس کلیسا آیا صوبہ میں اس خیال سے پناہ لی تھی کہ کم از کم اس عمارت پر دشمن کا قبضہ نہیں ہو سکے گا۔ مشہور انگریز مرغ ایڈون گبن منظر کشی کرتے ہوئے لکھتا ہے، گرجا کے تمام زمینیں اور بلائی گلیریا باپو، شوہروں، عورتوں، بچوں، پادریوں، راہبوں اور کنواری لڑکیوں کی بھیڑ سے بھر گئی تھی۔ کلیسا کے دروازوں کے اندر اتنا ہجوم تھا کہ ان میں داخلہ ممکن نہ رہا تھا۔ یہ سب لوگ اس مقدس گنبد کے سائے میں تحفظ تلاش کر رہے تھے، جیسے وہ زمانہ دراز سے ایک ملالہ کے لاہوتی عمارت سمجھتے آئے تھے۔ یہ سب ایک افطرہ پرداز الہام کی وجہ سے تھا، جس میں یہ چھوٹی بشارت تھی کہ جب ترک دشمن استون کے قریب پہنچ جائیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لے نازل ہوگا، اور اس آسمانی ہتھیار کے ذریعے سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت استون کے پاس بیٹھا ہوگا۔ لیکن ترک عثمانی فوج اس استون سے بھی آگے بڑھ کر آیا، صوبہ کلیسا کے دروازے تک پہنچ گئی۔ نہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ رومیوں کو شکست فتح میں تبدیل ہوئی۔ کلیسا میں جمع عیسائیوں کا ہجوم آخر وقت تک کسی غیبی امداد کا منتظر رہا۔ بالآخر سلطان محمد فتح اندر داخل ہو گئی اور سب کی جان، مال اور مذہبی آزادی کی ضمانت دی۔ آج کے بعد آپ کی جان و مال، عزت و آبرو کی ضمانت سلطان محمد دیتا ہے۔ کسی بھی قسم کی مذہبی پابندی نہیں ہوگی۔ فتح کے دن فجر کی نماز کے بعد سلطان محمد فتح نے یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم ظہر کی نماز آیا صوفیہ میں ادا کریں گے۔ چنانچہ اس دن فتح ہوا اور اس سرزمین پر پہلی نماز ظہر ادا کی گئی۔ اس کے بعد پہلا جمعہ بھی اس میں پڑھا گیا۔ قسطنطینیہ چونکہ سلطان کی طرف سے صلح کی پیشکش کی، بعد میں زور شمشیر فتح ہوا تھا۔ اگر آپ اپنی شکست تسلیم کر لیں تو آپ کی عوام، ان کے جان و مال اور ان کی عزت کی ضمانت میں دیتا ہوں، اور وہ اس قلعے میں چین کی زندگی گزار سکیں گے۔ تو پھر بہت خون بہے گا۔ اس لیے مسلمان ان کلیساؤں کو باقی رکھنے کے پابند اور مشروط نہ تھے، اور اس بڑے چرچ کے ساتھ جو توہمات اور باطل عقیدے وابستہ تھے انہیں بھی ختم کرنا تھا۔ اس لیے سلطان محمد فتح نے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اس کے باوجود بھی اس مال کے ذریعے خریدا گیا، اس میں موجود رسموں اور تصاویر کو مٹا دیا گیا اور محراب کا بلا رخ کر دی گئی۔ سلطان نے اس میناروں میں بھی اضافہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد یہ مسجد جامع آیا صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی، اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمہ تک تقریباً 500 سال تک پنجوکتہ نماز ہوتی رہی۔ تقریباً 100 سال پہلے ترک نادان نے اس میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا، جو فقط سیر و تفریح کی اماجگاہ تھی۔ ترک صدر طیب اردگان مسلسل اور بے پناہ کوششوں سے آسن مسجد میں تبدیل کر دیا، اور آج پھر اس بلند میناروں سے صدائے تکبیر گونجی۔